السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا سیکنڈ لیکچر ہے۔ قرآن کریم کو جو لوگ پڑھانا چاہتے ہیں ان کو کم از کم قرآن کریم سے ریلیٹڈ بیسک ٹرمز کے بارے میں معلومات ہونا بہت ضروری ہے۔ آج کے لیکچر میں ہم کچھ اہم چیزیں دیکھیں گے۔ فعل ماضی جس میں ہے، فعل مضارع، ضمائر، افعال، اسماء، حروف، اسماء موصولہ کیا ہیں اور اسماء اشارہ کیا ہیں، تذکیر و تانیث یعنی واحد تثنیہ جمع میں کیا جو ہے نا ان کی ڈیفینیشنز کیا ہے، یہ تھوڑا سا ہم احاطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ چلتے ہیں آگے جی۔ کہتے ہیں جی اس جو ہے نا گزشتہ جو ہم نے لیکچر لیا تھا اس میں اعادہ کرنے کے لیے بات کی جا رہی ہے کہ گزشتہ لیکچر میں ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ قرآن کریم کا معنی کیا ہے، قرآن کریم کا مختصر تعارف کیا ہے، قرآن کریم کے حقوق کیا ہیں، قرآن کریم کے پاروں، صورتوں، آیات، رکوع اور سجدوں کی تعداد کیا ہے، شان نزول سے کیا مراد ہے، اسم فعل اور حرف سے کیا مراد ہے، ان کی ڈیفینیشنز کیا ہیں۔ آج کے لیکچر میں سب سے پہلی چیز ہے اسماء موصولہ۔ اسماء موصولہ کسے کہتے ہیں، اسماء موصولہ کہاں استعمال ہوتے ہیں، اسماء اشارہ کسے کہتے ہیں، یہ چیزیں ہم جانچیں گے۔ اسماء موصولات کسے کہتے ہیں جی؟ دیکھیں اسم موصول اصل میں عربی میں اسے کہتے ہیں کہ وہ الفاظ جو دو جملوں کو ملانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں نا، یہ موصول ویسے ہی وصل سے ہے۔ وصل کا معنی ہی ملانا ہوتا ہے۔ وہ بڑے شعراء کا آپ کلام پڑھتے ہوں گے تو وصل اور ہجر جو ہے نا، ہجر کے آپ وہ راتوں کے تذکرے اور اس ٹائپ کی باتیں آپ سنتے ہوں گے، تو یہ وصل کا معنی ہی ملانا ہوتا ہے۔ تو اسم موصول یعنی ایسے الفاظ، ایسے اسماء جو کلام کو ملانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ وہ کلام چاہے وہ ایک آیت کے اندر ہی کیوں نہ ہو، چاہے دو آیتیں آپس میں ملانی ہو، چاہے دو جملے آپس میں ملانے ہوں، تو یہ کلام کو ملانے میں استعمال ہوتے ہیں۔ اسماء موصولات کی مثال دی ہوئی ہے الذی، جیسے ہم کہتے ہیں الذین، جیسے قرآن کریم میں ہے سورۃ بقرہ میں ابتدا میں ہی الذین یؤمنون بالغیب۔ اب الذین جو ہے وہ کلام ملا رہی ہے یہاں پہ، اگر آپ ترجمہ کریں گے تو آپ کو اس چیز کا احساس ہو جائے گا۔ اس کے بعد اسماء اشارات کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں اسم اشارہ، کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں نا، ان تمام کو اسماء اشارہ کہتے ہیں۔ جیسے انگلش میں دس استعمال ہوتا ہے، دیٹ استعمال ہوتا ہے، دوز استعمال ہوتا ہے، عربی میں بھی اسی طریقے سے ہذا، ہذہ، ہؤلاء، ذالک، تلک، اولئک۔ قرآن کریم میں آپ پڑھتے ہیں سورۃ بقرہ ابتدا سے ہی ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن کریم میں ھذان خصمان اختصموا فی ربہم، قرآن کریم میں اس طریقے کی ساری مثالیں ہیں۔ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، ٹھیک ہے، اولئک علی ھدی من ربہم، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ ساری چیزیں قرآن کریم میں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ اسماء اشارہ ہے، یعنی اس سے اشارہ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے آپ کو جو چیز آگے بتائی جا رہی ہے قرآن کی کچھ تدریسی سرگرمی ہے کہ الحمدللہ رب العالمین کے بارے میں آپ کو ترجمہ، اب یہ ترجمہ اور تشریح اس کی آپ جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں، سورۃ فاتحہ کے بھی اور سورۃ ماعون کی بھی۔ قرآن کریم سے اس کو ریڈ کریں گے انشاءاللہ آپ کو اچھے طریقے سے اس کی سمجھ آ جائے گی۔ اس کے بعد جو فعل ماضی اور فعل مضارع کے تصورات ہیں، فعل ماضی سے کیا مراد ہے اس کی کوئی مثال دیں، فعل مضارع سے کیا مراد ہے اس کی کوئی مثال دیں۔ فعل ماضی کی ڈیفینیشن کی ہوئی ہے پہلے۔ فعل ماضی اس فعل کو کہتے ہیں جس میں گزرے ہوئے زمانے کا تذکرہ موجود ہو، ٹھیک ہے، گزرا ہوا زمانہ پایا جائے، گزرا ہوا وقت پایا جائے، ٹھیک ہے، گزرے ہوئے وقت کی بات کی جائے۔ فعل مضارع اس فعل کو کہتے ہیں عربی میں کہ جس میں زمانہ حال اور استقبال، کہ مضارع ایسا فعل ہوتا ہے کہ جس میں دو معنی پائے جا سکتے ہیں، حال بھی پایا جا سکتا ہے، استقبال بھی پایا جا سکتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد فعل ماضی اور فعل مضارع کی قرآنی الفاظ سے شناخت کی جو ہے وہ مشق جو ہے وہ تھوڑی سی کروائی ہوئی ہے، بتایا ہوا کہ بھئی جیسے ترکتو، ٹھیک ہے، انزلتو، انعمتا، صدقتا، یہ قرآن کریم میں یوز ہوتے ہیں، اور یہ کیا ہے؟ یہ ماضی ہے، ماضی کے حروف ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کی پہچان جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ پھر ایک لمبا پروسیجر ہے، ہم یہاں بیسک چیزیں پڑھ رہے ہیں۔ فعل مضارع، فعل مضارع کے لیے اس نے بتایا ہوا ہے یصبرو، تحسبو، اعلمو، تبدونا، ندخلو۔ اب یہاں پہ آپ کو کم از کم تھوڑے سیغوں کا پتہ ہونا چاہیے، ابواب الصرف کا کچھ اس میں استعمال ہوتا ہے کہ جیسے آپ کو پتہ ہو کہ آپ مثال کے طور پہ ضربہ سے لیتے ہیں فعل ماضی، تو آپ کہتے ہیں ضربہ، ضربا، ضربو، ٹھیک ہے، ضربت، ضربتا، ضربنا۔ کچھ سیغے آپ اپنا ہاتھ لے لیں اور ہاتھ کے آپ کے جو پور ہے نا، پور، یہ تقریباً آپ کے 15 پورز ہیں اور 15 ہی سیغے ہوتے ہیں ماضی کے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، بچوں کو اس طریقے سے سمجھا سکتے ہیں کہ پہلی جو 6 انگلیاں وہ غائب کے لیے، غائب پہ دلالت کرتی ہیں، اگلی 6 انگلیاں جو وہ حاضر پہ دلالت کرتی ہیں، اگلی جو ہے وہ آپ کا انگوٹھا یہ متکلم پہ دلالت کرتا ہے۔ تو گویا آپ جب ایک دفعہ یاد کر لیں گے نا، ایک صرف صغیر یاد کر لیں گے، یا صرف صغیر یاد کر لیں آپ فعل ماضی کی، تو اس میں کیا ہوگا، آپ کو ایک یاد کرنے سے باقی چیزیں آسان ہو جائیں گی، جیسے ضرب، ضربا، ضربو، ضربت، ضربتا، ضربنا، ضربتا، ضربتما، ضربتم، ضربتی، ضربتما، ضربتن،
ضربت ضربنا، یہ سیغے ہیں. پہلے اس میں 3 جو ہیں وہ غائب کے، مذکر غائب کے سیغے ہیں، پھر مؤنث غائب کے سیغے ہیں، پھر مذکر حاضر کے سیغے ہیں، پھر مؤنث حاضر کے سیغے ہیں، پھر واحد متکلم اور جمع متکلم کے سیغے ہیں. شاید اس کی تھوڑی ڈیٹیل آگے آئے. یہاں پہ اب اسم ضمیر کی جو ہے نا وہ ڈیفینیشن کرنا چاہ رہے ہیں، جو آگے ہم نے پڑھنا ہے وہ ہے اسم ضمیر. اسم ضمیر کیا ہوتا ہے بھائی؟ اصل میں ضمیر پروناؤن کو کہتے ہیں. پروناؤن کیا ہوتا ہے کہ اسم کی جگہ پہ کوئی آلٹرنیٹ جو چیز یوز ہوتی ہے اس کو پروناؤن کہتے ہیں. اب مثال کے طور پہ جیسے ہم کہتے ہیں علی اسکول جاتا ہے، وہ کھانا کھاتا ہے، وہ اچھا بچہ ہے، وہ والدین کی بات مانتا ہے، یہ وہ جو ہم نے علی کے نام کی جگہ پہ سبسٹیٹیوٹ کیا ہے، یہ وہ جو ہے یہ اسم ضمیر ہے. اب اسم ضمیر کی کچھ اقسام ہیں، ضمائر منفصلہ اور ضمائر متصلہ. متصلہ جو ہوتی ہیں یہ مل کر آتی ہیں الفاظ کے ساتھ، اور منفصلہ جو ہے الگ آ جاتی ہیں. یہ فرق ہے، ٹھیک ہے. فصل منفصلہ سے یعنی کہ الگ ہو کے، متصلہ اتصال سے یعنی جڑی ہوئی، تو یہ الفاظ کے ساتھ جڑ کے آتی ہیں. جیسے اولئک علی ھدی من ربہم، ربہم یہ ہم ضمیر جو ہے اس کے ساتھ آ رہی ہے، جڑ کے آ رہی ہے. یہ علیکہ کی جو ضمیر جو ہے کاف والی، یہ ضمائر متصلہ میں آتی ہے کہ جڑ کے آ رہی ہے. اسی طریقے سے منفصلہ جو ہے یہ الگ آتی ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، آپ سورۃ فاتحہ پڑھیں گے اور دیگر صورتیں پڑھیں گے تو یہ ضمائر آپ کو بہت سی جگہوں پر دیکھنے کو ملیں گی. قرآن مجید میں ضمائر کی کچھ مثالیں دی ہوئی ہیں، وہ مثالیں اگر آپ غور سے پڑھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. اب یفعلہ ہو ضمیر دی ہوئی ہے، یأتیکما کما ضمیر دی ہوئی ہے، ان یحملنہا ہا ضمیر دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. یہ ساری ضمیریں اس کے اینڈ میں دی ہوئی ہیں. ہم ہے، ہا ہے، کما ہے، ہو ضمیر ہے، ہنہ ضمیر ہے. تو یہ ضمائر کی مثال ہے قرآن کریم سے. اس کے بعد جو ہے سورہ اخلاص کا ترجمہ، سورہ فلق کا ترجمہ آپ لوگ اسے ریڈ کر سکتے ہیں. اب ہے تذکیر و تانیث کے اعتبار سے جو ہے نا وہ آپ کو علم ہونا چاہیے کہ تذکیر کیا چیز ہے، تانیث کیا چیز ہے، مذکر کیا چیز ہے، مؤنث کیا چیز ہے. مذکر کی ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے کہ بھائی مذکر یعنی میل ایک اصطلاح ہے جو نر جنس کے لیے استعمال ہوتی ہے. آپ عام طور پہ بچوں کو سمجھانے کے لیے آپ کہیں گے کہ بھائی یہ دیکھیں بھائی جنس کے اعتبار سے اگر آپ بات کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں انسان کی ایک اسپیشی ہے، اس میں یہ جو مرد ہے یہ مذکر ہے، عورت جو ہے وہ مؤنث ہے. اس طریقے سے بکرا مذکر ہے، بکری مؤنث ہے. بچوں کو ان کے لیول پہ جا کے ایگزامپل دیں گے تو یہ ایگزامپل ان کے لیے جو ہے وہ فروٹفل ہوگی، اچھی طریقے سے سمجھ آئے گی. مؤنث کی بھی اسی طریقے سے آپ مثال دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ ڈیفینیشن پراپر لکھی ہوئی ہے. تذکیر و تانیث کے قرآنی الفاظ کچھ دیے ہوئے ہیں، جیسے بچوں کو پریکٹس کروائیں. مسلمون ایک مسلمان مرد، یہ مذکر ہے. اب اس کی مؤنث بنانی ہے تو آخر میں تا لگا دیں. مسلماتن تا مربوطہ کہ ایک مسلمان عورت. مومن مؤمنۃ، صالح صالحۃ، کافر کافرۃ، مشرک مشرکۃ. عمومی طور پہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اکثر الفاظ کے اینڈ میں تا لگانے سے وہ مؤنث بن جاتی، جہاں جیسا کہ یہ ساری ایگزامپل جو ہے وہ قرآن کریم میں موجود ہیں. واحد، تثنیہ اور جمع کے اعتبار سے اسم کی کچھ اقسام کی جا رہی ہیں کہ واحد کیا ہے، تثنیہ کیا ہے، جمع کیا ہے، ٹھیک ہے. کہتے ہیں تعداد کے اعتبار سے اسم کی جو ہے وہ 3 اقسام ہیں. واحد بھی ہو سکتا ہے، تثنیہ بھی ہو سکتا ہے، جمع بھی ہو سکتا ہے. واحد کسے کہتے ہیں؟ ایک ذات پہ، ایک اسم پہ جو دلالت کرتا ہے. جیسے رجل ایک مرد، امرأۃ ایک عورت، یہ واحد ہے، ٹھیک ہو گیا. تثنیہ وہ اسم جو 2 پر دلالت کرتا ہے. عربی میں یہ ہے، عربی کی فصاحت و بلاغت کہ صرف عربی میں تثنیہ کے لیے یعنی 2 لوگوں کے لیے ایک الگ ورڈ یوز ہوتا ہے. کسی اور زبان میں 2 لوگوں کے لیے الگ ورڈ یوز، ایون انگلش میں بھی یوز نہیں ہوتا. انگلش میں بھی کیا ہوتا ہے، 2 بندوں کے لیے بھی جمع کا صیغہ یوز کرتے ہیں. لیکن یہاں پہ کیا ہے، واحد کے لیے الگ صیغہ ہے، تثنیہ کے لیے الگ صیغہ ہے، جمع کے لیے الگ صیغہ ہے، اور 3 سے 10 تک کی جمع کے لیے الگ ہے، اور 10 سے ابو جو جمع ہے اس کے لیے الگ ہے. یہ آگے جا کے آپ پڑھتے ہیں. آگے ہے جمع. جمع کہتے ہیں وہ اسم جو 2 سے زیادہ پر دلالت کرتا ہے. جیسے رجال، بہت سے مردوں کی بات ہو رہی ہے، جیسے قرآن کریم میں آتا ہے رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ. یہ سورہ نور کی آیت مبارک ہے. اس کے بعد آتا ہے واحد، تثنیہ، جمع کے قرآنی الفاظ. یعنی قرآنی الفاظ لکھنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ کو تھوڑا سا قرآنی الفاظ سے آپ کو آگہی مل جائے. مسلمون یہ واحد ہے، اس کی تثنیہ بنانی یعنی آپ نے 2 کے لیے مراد لیں تو اس کے آگے الف نون لگاتے ہیں، مسلمان. جمع مراد لیں تو مسلمون. قرآن کریم میں مؤمن مؤمنان مؤمنون، صالح صالحان صالحون، مسلمۃ مسلمتان مسلمات، مؤمنۃ مؤمنتان مؤمنات، صالحۃ صالحتان صالحات. اس طریقے سے واحد، تثنیہ، جمع کے بارے میں آگے ہی بچوں کو دینا ضروری ہے. دیکھیے آگے جمع ہے. جمع کی 2 اقسام ہیں بیسیکلی.
جمع ایک مکسر ہوتی ہے، ایک سالم ہوتی ہے۔ مکسر کسے کہتے ہیں اور سالم کسے کہتے ہیں؟ مکسر یہ ہوتی ہے کہ جب آپ واحد سے اس کی جمع بنانے لگے نا، تو آپ کا جو واحد کا اصل وزن ہے، واحد کی جو ترتیب ہے الفاظ کی، وہ خراب ہو جائے۔ بات سمجھتے ہیں؟ وہ مکسر ہے۔ کسر کا معنی ہوتا ہے ٹوٹنا، توڑنا، ٹھیک ہے، کسر ہے یکسرو سے، تو اس کا معنی ٹوٹنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ کیا ہے؟ جمع مکسر وہ جمع جس میں واحد کا وزن بحال ہی باقی نہ رہے، جیسے کتابن ہے، یہ آ گیا کتبن، بھائی کتابن سے کتبن آ گیا تو اب کیا ہوا؟ اس کی ترتیب تو خراب ہوگی، کاف تا الف با، الف بیچ میں کیا ہو گیا؟ گر گیا۔ جب گر گیا تو یہ کیا ہو گیا؟ تکسیر ہوگی، یہ ٹوٹ گیا۔ رجل سے رجال، اس میں آپ نے الف کا اضافہ کر دیا، اس میں آپ نے الف گرا دیا اس کی جمع بنانے کے لیے۔ تو ایسی تمام الفاظ جن کی جمع ان کے واحد کے حرف کو ترتیب خراب کرنے سے یا ٹوٹنے سے آتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ جمع مکسر کہلاتی ہے۔ جمع سالم کسے کہتے ہیں؟ وہ جمع جس میں واحد کا وزن بحال ہی باقی رہتا ہے، یعنی جب واحد سے آپ ان کی جمع بناتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ واحد والے جو الفاظ کی ترتیب ہے وہ باقی رہتی ہے۔ جیسے مسلمون لفظ ہے، اس کی جمع آتی ہے مسلمون، اب پہلا لفظ میم ہے، پھر سین ہے، پھر لام ہے، پھر میم ہے۔ یہاں پہ جب جمع بنی تب بھی اس کا پہلا لفظ میم ہے، پھر سین ہے، پھر لام ہے، پھر میم ہے، صرف اینڈ میں اضافہ ہوا ہے۔ تو ایسی تمام الفاظ، ایسے تمام الفاظ جن کی جمع بناتے ہوئے کیا ہوتا ہے کہ اس کا واحد کا جو صیغہ ہے وہ بعین ہی ویسا ہی رہتا ہے، بس اس کے اینڈ میں کچھ اضافہ ہو جاتا ہے، تو یہ چیز جو ہے وہ جمع سالم کہلاتی ہے۔ یہ فائدہ کیا ہوتا ہے ان کی ٹائپس بیان کرنے کا؟ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی چیز کو آسانی کے ساتھ سمجھ پاتے ہیں، کہ آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یار یہ اس کیٹیگری کا ورڈ ہے، یہ اس کیٹیگری کا ورڈ ہے۔ اس کے بعد سورۃ نصر کی جو ہے نا وہ سورۃ نصر ہے، سورۃ کوثر ہے، اس کا آپ ترجمہ پڑھیں قرآن کریم سے۔ سورۃ کافرون کا ترجمہ پڑھیں۔ سورۃ کافرون جو ہے آپ کو پتہ ہے توحید علمی پر دلالت کرتی ہے اور توحید عملی پر، اور سورۃ اخلاص جو ہے توحید علمی پر دلالت کرتی ہے۔ یعنی آپ نے علم کے اعتبار سے کوئی جامع صورت دیکھنی ہے توحید کے موضوع کے اعتبار سے تو آپ سورۃ اخلاص پڑھیں۔ اگر آپ نے جو ہے وہ عمل کے لحاظ سے جامع صورت اور مختصر صورت دیکھنی ہے توحید کے اعتبار سے تو وہ سورۃ کافرون ہے۔ تو اس طریقے سے آپ اس کا شان نزول اور بیک گراؤنڈ بھی پڑھیں گے تو آپ کو یہ چیزیں سمجھ آ جائیں گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ جو ہے یہ شامل کیا گیا ہے اس نصاب میں، تاکہ آپ کو جناب ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کچھ نہ کچھ ہیلو ہائی ہونی چاہیے، کہ جناب ابراہیم جو ہے ان کے والد جو ہیں وہ آزر جو ہیں وہ بت تراش تھے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام جو ہے اپنی قوم سے توحید کے معاملے میں بڑے جھگڑتے رہے اور کہتے رہے کہ بھئی آپ جو ہے سورج کی عبادت کرتے ہیں، چاند کی عبادت کرتے ہیں اور اس کی پرستش کرتے ہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ بت کچھ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح یہ نہ سنتے ہیں، یہ قرآن کریم میں آپ پڑھیں گے نا ان کا تذکرہ تو آپ کو یہ ساری چیزیں ملیں گی، نہ سنتے ہیں نہ بات کر سکتے ہیں۔ وہ ایک دن میلے پہ گئے تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے ان کے بتوں کو جو ہے نا وہ کلہاڑے کے ساتھ جو ہے وہ کاٹ کے رکھ دیا، بڑے جو بت کے جو ہے نا وہ کندھے پہ کلاڑا رکھ دیا۔ پھر نمرود کے ساتھ جناب ابراہیم علیہ السلام کا سامنا ہوا، جناب ابراہیم کی استقامت کیسی استقامت، نمرود نے جس طریقے سے جواب دیا قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں چیپٹر نمبر 3 میں موجود ہے، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت۔ اس کا ترجمہ آپ جا کے جو ہے وہ قرآن کریم سے اچھی طریقے سے پڑھیں، اس کی تشریح پڑھیں۔ پھر جناب ابراہیم علیہ السلام کا کہنا وَإِذْ قَالَ ابراہیم ربی ارنی کیف تحیی الموتیٰ، کہ اللہ تعالیٰ تو مردوں کو زندہ کیسے کرے گا، یہ بھی چیپٹر نمبر 3 میں سورہ بقرہ میں موجود ہے، اس کو آپ پڑھیں۔ سورہ ابراہیم کا مطالعہ کریں، جناب ابراہیم کے بایوگرافی کو پڑھیں، جناب ابراہیم کی استقامت کو پڑھیں، ان کی پھر جو نکاح ہوا اس کو پڑھیں، پھر جناب ابراہیم کا جناب اسماعیل کو اور جناب اسماعیل کی والدہ ہاجرہ کو جو ہے نا وہ بیت اللہ کے قریب چھوڑ کے آنا اس کو پڑھیں، پھر ان کا تذکرہ پڑھیں، جناب ہاجرہ کے بارے میں جانچیں پڑتال کریں، پتہ کریں، جناب ہاجرہ کا وہ سارا ذکر پڑھیں، صفا مروہ کی سعی کا پڑھیں، ٹھیک ہے، بیت اللہ کی تعمیر و ترقی کیسے کی، جناب ابراہیم علیہ السلام نے کیسے اپنے بیٹے اسماعیل کی تربیت کی، بچپن میں کیسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ان کو ذبح کرنے کا، کیسے حکم بجا لائے جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو ایک بیابان جنگل میں چھوڑ کیا، بیابان جگہ پہ چھوڑ کیا اور ڈیزرٹ پہ چھوڑ کیا، وہاں چھوڑ کے آئے۔ جناب اسحاق کی پیدائش کا ذکر، جناب اسحاق کی پیدائش کے موقع پہ جو وہ کس طریقے سے جناب اسحاق کو جیسے جو ہے نا وہ کس سائڈ پہ رہے، پھر بیت المقدس کی تعمیر، پھر جناب اسحاق سے آگے جناب یعقوب سے آگے جناب یوسف، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارا تذکرہ جو ہے، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہے وہ جناب اسماعیل السلام کی لڑی سے اللہ تعالیٰ نے مبعوث کی۔ تو یہ آپ جیسے جیسے یہ سارا واقعہ آپ قرآن کریم سے پڑھیں گے تو آپ کو یہ سارا واقعہ اچھے طریقے سے آگاہ ہو جائے گا۔ ابھی دوسرے دن کا جو حاصلات کا جائزہ ہے کہ ہم نے کیا کیا پڑھا ہے، ہم نے مذکر مؤنث کی تعریف پڑھی ہے، فعل ماضی فعل مضارع کی تعریف پڑھی ہے، واحد تثنیہ جمع کی تعریف پڑھی ہے،
تو یہ سیکنڈ ڈے کے لیے میرے خیال سے کافی ہے. آپ اس کو انشاءاللہ اچھے طریقے سے نوٹ کریں. کوئی آپ کا کویسچن ہوتا ہے تو آپ جو ہے کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں, انشاءاللہ میں آپ کو رپلائی کر دوں گا. یہ سلائڈز بھی آپ کو چاہیے ہو تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں اپنا نمبر دے سکتے ہیں, میں آپ کو شیئر کر دوں گا. دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے. قرآن کریم کی تعلیم کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اگر چنا ہے تو صحیح معنوں میں ہم قرآن کریم آگے پہنچانے کی, اس کو بتانے کی توفیق اللہ تعالیٰ ہمیں دے, استقامت دے ہی رکھے. تو دعا پڑھ لیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفر